نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ کے کچھ مسائل جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد قضیت ما علیک، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو مال کا شر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، مال ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے، مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے، مال میں ہماری بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو زکوٰۃ پابندی سے دینے کی وجہ سے فقیر ہو گیا ہو، غریب ہو گیا ہو، مفلس ہو گیا ہو۔ ایسے آپ کو بہت سے ملیں گے جو کروڑ پتی تھے، جوئے میں، سٹے میں، عیاشی میں پیسے ہار گئے اور فقیر ہو گئے، قلاش اور مفلس ہو گئے۔ ایسے بہت سے بندے آپ کو ملیں گے۔ لیکن کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہو پابندی سے، اہتمام کے ساتھ، حساب کتاب کے ذریعے، پھر بھی وہ فقیر ہو گیا ہو، وہ غریب ہو گیا ہو، ایسا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر بندہ عمل کر رہا ہے زکوٰۃ دینے والا، اور زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کے مال کی محبت کو اپنے دل سے نکال رہا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، مال کی محبت اس کے دل سے نکلے گی، مال بندہ خرچ کرے گا، اس کی محبت اس کے دل سے نکلے گی۔ ورنہ پھر آدمی مال 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 پوری زندگی اسی میں لگا دے، دنیا سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اسی حسرت کے ساتھ اور اسی افسوس کے ساتھ میں، اتنا سارا مال جو میں نے محنت سے جمع کیا ہے وہ سب چھوڑ کے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، اس میں اس کا اپنا فائدہ بھی ہے، غریبوں کا بھی فائدہ ہے، اور اس کے مال کی حفاظت بھی ہے، مال میں بڑھوتری اور اضافہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فوائد ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس کا عوض دیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدل دیں گے۔ تو ہم خرچ کریں گے تو خرچ کرنے سے مال بظاہر گھٹتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن مال گھٹے گا نہیں، مال میں اضافہ ہوگا۔ آدمی تجربہ کر کے دیکھے، اس سے اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مال زکوٰۃ دینے والا ہر سال زکوٰۃ دیتا جا رہا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بندہ صاحب مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آزاد ہونا ضروری ہے، غلام اور باندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاقل عقل مند ہونا ضروری ہے، پاگلوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ سونے کا نصاب جس کے پاس پورا ہو، یا چاندی کا نصاب جس کے پاس پورا ہو۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 87 گرام 480 ملی گرام سونا۔ اگر کسی کے پاس سونا ہو، سونے کا نصاب پورا ہو، وہ مالدار سمجھا جائے گا۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 87 گرام 480 ملی گرام سونا۔
چاندی کا نصاب اگر ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہو. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی. تو اب اگر کسی بندے کے پاس سونے کا نصاب پورا ہے وہ مالدار ہے، چاندی کا نصاب پورا ہے وہ مالدار ہے، یا پھر تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، ان دونوں کو ملا لیا جائے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی شریعت کی نظر میں وہ بندہ بھی مالدار ہے. تھوڑا سونا عام طور پہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تھوڑی چاندی عام طور پہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. تو تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ان دونوں کی قیمت اگر ملا لی جائے تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے. 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ تقریباً 43,783 روپے ہو رہے ہیں. 43,783 روپے ہو رہے ہیں قیمت اس کی چاندی کی. چونکہ گھٹتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، آپ جس وقت حساب کریں گے اس حساب سے ایک اندازہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. جو چند دنوں پہلے میں نے حساب لگایا، ایک صاحب سے، سونار صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ بھائی جو قیمت ہو رہی ہے چاندی کے نصاب کی وہ 43,783 روپے ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تو تھوڑا سونا تھوڑے پیسے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. تو اس کو اگر ملا لیا جائے اور اس کی قیمت 43,783 روپے ہو رہے ہیں تو یہ بندہ یہ بندی شریعت کی نظر میں مالدار ہے. اب یہ مالدار ہے تو اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن شریعت نے تھوڑی سی سہولت دی ہے. وہ سہولت یہ ہے کہ اس مال کے اوپر سال گزرے. جب بندہ مالدار ہو جائے اس کے بعد سال گزرے، تو سال گزرنے کے بعد میں اس کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. تو شریعت کی نظر میں جس کے پاس سونے کا نصاب پورا ہو وہ صاحب نصاب ہے، چاندی کا نصاب پورا ہو وہ صاحب نصاب ہے. تھوڑا سونا تھوڑی چاندی یا تھوڑا سونا تھوڑے پیسے، اس کی قیمت اگر لگا لی جائے، قیمت ملا لی جائے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہو، یعنی 43,783 روپے بن جاتے ہوں. تو ایسی صورت میں یہ بندہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے. سال گزرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. اب زکوٰۃ بندہ نکالے گا تو زکوٰۃ کتنا نکالے گا؟ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالے گا، یعنی 40,000 میں 1,000 روپے، 80,000 میں، اس طرح سے آپ نکالتے چلے جائیے. 40,000 میں 1,000 روپے، اب 1,00,000 میں 2,500 کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، یعنی اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے. مال اللہ کا دیا ہوا ہے، دولت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا مال خرچ کر دو، پورا مال غریبوں کو دے دو، پورا مال محتاجوں کو دے دو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے یہ ہمارا اپنا دیا ہوا ہے، اس میں سے 40واں حصہ نکالو. 40 لاکھ اگر کسی بندے کے پاس میں پیسے ہیں تو 1,00,000 روپے نکالنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ پیسے اس کے اپنے ضرورت سے زائد ہیں، وہ کاروباری مال ہے یا تجارت کا مال ہے یا ایسے ہی پیسے جمع ہیں جو ضروریات سے زائد ہیں، تو اس کو خرچ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بندے کے پاس مال تو ہے لیکن وہ اپنی ضروریات کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس مال میں ہے جو اپنے ضروریات کے علاوہ ہے، اس کے پاس جمع بینک میں ہے یا رکھا ہوا ہے ایسے ہی، یا کاروبار میں لگایا ہوا ہے، تجارت میں لگایا ہوا ہے. ایسے پیسوں میں شریعت زکوٰۃ نکالنے کو کہتی ہے. وہ بھی پورا مال دینے کو نہیں کہتی ہے بلکہ اس میں سے 40واں حصہ نکالنے کو کہتی ہے. 40,000 میں 1,000 یا 40 لاکھ میں 1,00,000، جس کے پاس 40 لاکھ ہو اس کے لیے 1,00,000 روپے دینا کیا مشکل ہے؟ تو یہ کوئی شریعت کی طرف سے کوئی سختی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مالداروں کو جو اللہ نے مال دیا ہے براہ راست مالداروں کو دیا ہے، اور غریبوں کو بھی مال روزی دینے کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو اب غریبوں کی روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مالداروں کو مال دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے چونکہ روزی کی ذمہ داری غریبوں کی بھی لی ہے، لہٰذا تم یہ مال ان تک پہنچاؤ. تو یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کا پتہ لگا کے ان تک مال پہنچائے زکوٰۃ کا. تو یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے. سونے کا نصاب پورا ہو یا چاندی کا نصاب پورا ہو یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہو جس کی قیمت 43,783 روپے کو پہنچتی ہو، تو یہ بندہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. سال گزرنے کے بعد میں وہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. سال گزرنے سے پہلے اگر کچھ پیسہ آ جاتا ہے، ایک بندہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، سال اس کا پورا ہو رہا ہے، رمضان کی 27
28ویں رمضان کو مثال کے طور پہ، تو ایک دن پہلے 26 رمضان کو اس کے پاس میں 4 لاکھ روپے آ جائیں، 5 لاکھ روپے آ جائیں، تو ایسی صورت میں وہ 5 لاکھ 4 لاکھ روپے جو ایک دن پہلے آئے ہیں اس پہ تو سال نہیں گزرا ہے، لیکن دوسرے مال پہ جو سال گزرا اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر بھی سال گزر گیا ہے۔ ایک دن پہلے جو پیسے آئے ہیں وہ پورے ان پیسوں کو بھی ان پیسوں کے ساتھ ملا کے پورے پیسوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ پیسے تو ایک دن پہلے آئے ہیں، اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے۔ تو ہر مال کے حصے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب ہیں، سال کے اخیر میں آپ صاحب نصاب ہیں، تو اب بس کافی ہے، اب سال کے اخیر میں آپ اپنے پورے مال کی کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد میں زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں بھی بعض لوگ عام طور پہ جو چیزیں پوچھتے ہیں، جو مسائل، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، ایسے ہی اوپر تک جن سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اصول کو نہیں دے سکتا یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، ایسے ہی اوپر تک جن سے انسان پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی اس کی اپنی جو اولاد ہے، اس کی اپنی جو نسل ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، پڑپوتا پڑپوتی ہے، ایسے ہی نیچے تک اس کی اپنی جو نسل ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اصول کو یعنی آدمی جس سے پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور فروع کو یعنی اس سے جو پیدا ہوئے ہیں اس کی اپنی جو نسل ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کا رشتہ دار، قریبی جو بھی ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اصول فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ضرورت مند، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہے، ضرورت مند ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا بہن ہے، ضرورت مند ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے۔ بھائی کو زکوٰۃ دینے میں، بہن کو زکوٰۃ دینے میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو، مامی کو، اور پھوپھا کو، پھوپھی کو، ایسے آپ کے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں دوگنا ثواب ہے۔ ایک ثواب تو زکوٰۃ دینے کا ہے اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کرنے کا ہے۔ تو آپ کا اپنا بھائی ضرورت مند ہے، بالکل آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن ضرورت مند ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی مدارس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مدارس کو زکوٰۃ دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، دوسرے اسلام کی اشاعت کا اور تبلیغ کا۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اصول اور فروع کے علاوہ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ جتنے ضرورت مند ہیں، جتنے محتاج ہیں آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مالدار نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی ان کے پاس ہے جس کی قیمت 43,783 کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مالدار ہے۔ جب وہ مالدار ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو جس کو آپ دے رہے ہیں اصول اور فروع کے علاوہ، وہ ضرورت مند ہو، وہ محتاج ہو، ان کے پاس میں وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ آپ دیں گے، زکوٰۃ میں کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت بھی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہر سال کوئی نہ کوئی پوچھتے ہیں اکثر کہ بھائی کسی کو آپ نے قرضہ دے دیا، اب قرضہ دینے کے بعد میں وہ بندہ خود غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ قرضہ ہی ادا نہیں کر رہا ہے آپ نے اس کو قرضہ دے دیا 10,000 روپیے، 5,000 روپیے، 20,000 روپیے، وہ آپ کا قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کریں ایسی صورت میں؟ کیا ہم ان زکوٰۃ کی نیت اگر کر لیں گے تو وہ جو 10,000 روپیے ہم نے اس کو دیے ہیں وہ 10,000 کی زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے گی؟
کہ بھئی ایک بندے کو آپ نے قرضہ دے دیا، وہ ضرورت مند ہے، وہ پیسے نہیں لوٹا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لوٹا نہیں سکتا، غریب ہے، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں گا تو 10,000 روپے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس طرح کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ جب آپ نے زکوٰۃ دی تھی تو زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دی تھی، جب آپ نے زکوٰۃ دی تو قرض کی نیت سے آپ نے زکوٰۃ دی تھی، زکوٰۃ دیتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، یا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، ایسے ہی پیسے دے دیے، اب آپ زکوٰۃ کی نیت قرضے میں زکوٰۃ کی نیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ تو آپ نے کسی کو قرضہ دیا، وہ آپ کا قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے اور آپ زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک شکل اس سلسلے میں یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ غریب ہے، پیسے واپس نہیں کرے گا، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ محتاج ہے، ہم اس کو قرضہ دیں گے تو یہ واپس نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں جب آپ اس کو قرضہ دیں تو دیتے وقت قرضہ بول کے دے دیں، قرضہ کہہ کے دے دیں، لیکن آپ نیت کر لیں زکوٰۃ کی، آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور قرضہ کہہ کے اس کو دے دیں کہ بھئی فلاں تاریخ تک یہ پیسے لوٹا دینا۔ اس کے بعد اگر وہ نہ لوٹائے تو چونکہ دیتے وقت میں آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ لوٹا دے تو پھر ایسی صورت میں کوئی دوسرے محتاج کو، کسی دوسرے ضرورت مند کو آپ وہ پیسے دے سکتے ہیں، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے 10,000 روپے کسی غریب کو دے دیے، قرضے کے طور پہ دیے، زکوٰۃ کی نیت آپ نے نہیں کی، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا ہے، اب آپ زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی 10,000 روپے ہیں، دینا ہے، وہ دے نہیں رہا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے اس غریب کو دیں، 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے آپ اس غریب کو دے دیں، اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، تو جیسے ہی آپ اس کے ہاتھ میں 10,000 روپے رکھ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس سے کہیے کہ بھئی 10,000 روپے قرضہ میں تم کو جو دیا تھا وہ قرضہ واپس کرو، اور وہ 10,000 آپ اس سے وصول کر لیجئے۔ جب وہ 10,000 آپ وصول کر لیں گے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اب وہ 10,000 آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ 10,000 گویا کہ اس غریب نے آپ کو قرض کے طور پہ جو لیے تھے وہ واپس کر دیے، ایسا سمجھا جائے گا۔ تو جو غریب آپ کو پیسے واپس نہیں کر رہا ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے اس غریب کے ہاتھ میں آپ رکھ دیجئے۔ جب آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اس سے کہیے کہ بھئی 10,000 جو میں نے قرضہ تم کو دیا تھا وہ واپس کرو، اس طرح سے وہ 10,000 آپ اس سے وصول کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور وہ جو پیسے اب 10,000 آپ کے پاس آئے اس کو آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے مسئلہ میں نے بتایا۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہر سال، اس سال بھی کئی لوگوں نے مجھے مسئلہ پوچھا۔ وہ کیا ہے مسئلہ کہ عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، ایک صاحب نے چند دنوں پہلے پوچھا کہ مسجد میں گھڑی میں لگانا چاہ رہا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، بھئی مسجد میں گھڑیاں آج کل قیمتی گھڑیاں آ رہی ہیں، تو ان کا دل چاہا کہ بھئی مسجد میں اللہ کا گھر ہے، مجھے بھی ثواب ملے گا مسجد میں گھڑی لگانا چاہ رہا ہوں اور زکوٰۃ کے پیسوں سے لگانا چاہ رہا ہوں، ایک مسئلہ۔ اسی طرح ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا اسی سال کہ بھئی مسجد میں ایک اے سی کا ڈولہ لا کے رکھنا چاہ رہا ہوں، مسجد میں ڈولے کا انتظام کر رہا ہوں اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرح سے ایک صاحب نے پوچھا۔ تو اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ پوچھا کہ بھئی مسجد میں زکوٰۃ کے پیسوں سے میں جانماز لا کے بچھا سکتا ہوں کیا؟ اسی طرح سے پنکھا زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے لگا سکتا ہوں کیا؟ اسی طرح اے سی ہے مسجد میں زکوٰۃ کے پیسوں سے میں لگانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو مسئلے ہیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کسی غریب کو دینا ہے، کسی ضرورت مند کو دینا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کسی کی محتاج نہیں، پوری مخلوق ان کی محتاج ہے۔ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں اے سی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ لگانا چاہے نہیں لگا سکتے، پنکھا زکوٰۃ کے پیسوں سے لگانا چاہے نہیں لگا سکتے، مسجد کا کوئی بھی سامان زکوٰۃ کے پیسوں سے، جانماز یا کوئی بھی چیز زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ مسجد میں دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے گھڑی مسجد میں لگانا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں
پیسوں سے آپ گھڑی بھی نہیں لگا سکتے. مسجد کا کوئی بھی سامان ہے زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے آپ وہ لا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا آپ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے, اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح مسجد کی تعمیر چل رہی ہو تو مسجد کی تعمیر میں بھی بہت سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی زکوٰۃ کے پیسے مسجد کی تعمیر میں کیا لگائے جا سکتے ہیں؟ تو مسجد کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے ہیں. مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے. آپ مسجد میں پنکھا یا مسجد کا کوئی بھی سامان زکوٰۃ کے پیسوں میں لا کے رکھنا چاہ رہے ہوں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جائے, وہ بیچارہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے, فقیر ہے, غریب ہیں, تو کفن کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, چونکہ آج کل کفن بھی بہت قیمتی ہو گیا ہے, بہت مہنگا ہو گیا ہے. غیر ضروری چیزوں کو اس میں ملا کے شامل کر کے وہ بہت ہی قیمتی اور مہنگا بیچا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں پڑوسی کا انتقال ہو گیا, بستی میں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ کے پیسوں میں اس کے کفن کا بندوبست کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی مسئلے بعض لوگ پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی میت کو کسی کے انتقال ہونے کے بعد زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے لیے کفن خرید کے آپ دینا چاہو تو کفن خرید کے نہیں دے سکتے. مرنے کے بعد میں ساری چیزوں سے اس کی ملکیت اڑ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اب اس کو ہم مالک کیسے بنا سکتے ہیں مرنے کے بعد میں؟ ایک اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے, اس کا کوئی بچہ ہو, اس کی کوئی اولاد ہو, یا اس کی کوئی بیوہ بیوی ہو جو محتاج اور ضرورت مند ہو, تو وہ جو کفن کے پیسے ہیں, کفن کے پیسے اس کے ہاتھ میں آپ رکھ دیجئے, اس کے بچے کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں, اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کے ہاتھ میں جو ضرورت مند ہو, اور اس سے کہیے کہ بھئی کفن کا آپ بندوبست کر لو. تو اس طرح سے آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کے غریب بیٹے یا غریب بیوہ بیوی کے ہاتھ میں رکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کر لو, کفن کا بندوبست کر لو. لیکن آپ خود کفن خرید کے اس میت کے لیے کفن لا کے دینا چاہیں تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ بھی مسئلہ جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق. تو وہ مسئلے جو عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں, ایک مسئلہ کل ہی ایک صاحب نے پوچھا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے پوچھا تھا. وہ مسئلہ یہ کہ ایک صاحب نے مسئلہ جو پوچھا عجیب و غریب, انہوں نے کہا کہ بھئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے مسجد کو افطاری بھجاتے ہیں. ایسا مسئلہ انہوں نے پوچھا, اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے افطار پارٹیاں کر رہے ہیں. تو افطار پارٹی زکوٰۃ کے پیسوں سے کرنا, یا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری مسجد کو بھیجانا, فروٹس میوے وغیرہ مسجد کو بھیجانا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دینا ہے, زکوٰۃ کا پیسہ کسی محتاج کو دینا ہے, زکوٰۃ کا پیسہ کسی ضرورت مند کو دینا ہے. زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے آپ افطار پارٹی کریں گے یا زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے افطاری یا فروٹس وغیرہ مسجد کو بھیجائیں گے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ذہن میں رکھنے کا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمی میں کا شکار ہیں اور افطار پارٹیاں زکوٰۃ کے ذریعے, زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے کر رہے ہیں, غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں پیسہ ہی دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ میں آپ کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں, چیزوں کی شکل میں, اشیاء کی شکل میں, سامان کی شکل میں, کپڑوں کی شکل میں, یا کسی بھی شکل میں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو کپڑا لا کے دے دیں یا آپ اس کو کپڑا سلا دیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے, تو اس طرح بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. یا کوئی غریب ہے, ضرورت مند ہے, زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بجائے اس کے گھر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن ڈلا دیتے ہیں, چاول ڈلا دیتے ہیں, دال ڈلا دیتے ہیں, تیل ہے, جو چیزیں استعمال کی ہیں سال بھر کا راشن ڈلا دیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کسی غریب اور ضرورت مند کے گھر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ راشن, چاول وغیرہ, تیل وغیرہ ڈال دیں تو اس طرح سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ میں پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ میں ایسا سامان بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی غریب ہے, کوئی ضرورت مند ہے, آپ کا اپنا قریبی ہے, آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو کوئی گاڑی دلا دینا چاہ رہے ہیں, وہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے, محتاج ہونے کی وجہ سے, تو گاڑی بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں اس کو دلا دی جا سکتی ہے, اس کا بھی کام بن جائے گا. یہ 10-20 روپے دینے کے بجائے کوئی ایسا بڑا آپ کام کیجئے. بھئی آپ کا کوئی قریبی ہے, واقعی محتاج ہے, ضرورت مند ہے, آپ اس کو ایک گاڑی خرید کے دے دیجئے, اس کا بھی اپنا کام بن جائے گا, اس کے ذریعے وہ خود کمانے والا بنے گا اور وہ مانگنے والا اور ضرورت مند نہیں رہے گا. تو زکوٰۃ
زکوٰۃ کے پیسوں میں چیزیں، سامان، غلہ، اناج وغیرہ یہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہے، پیسے ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں، تو دیتے وقت میں یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ بھئی میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، بس اس کو دے دیجئے، کچھ بھی بول کے دے دیجئے، یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے، کچھ بھی آپ، یہ عیدی ہے، کچھ بھی آپ کہہ کے دے سکتے ہیں۔ یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ پیسے میں جو دے رہا ہوں زکوٰۃ کے ہیں، یہ بولنا ضروری نہیں ہے، آپ بس دے دیجئے۔ آپ نے کسی کو ضرورت مند سمجھا، کسی کو آپ نے مستحق سمجھا، سمجھ کے آپ نے اس کو پیسے دے دیے، دینے کے بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ تو پیسے والا ہے، وہ تو مالدار ہے، آپ نے تحقیق کی، آپ نے اپنی تحقیق کے بعد میں کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، دے دینے کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ بندہ ضرورت مند نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کو زکوٰۃ دیتے وقت میں زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری نہیں ہے، آپ کچھ بھی بول کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مختصر سے مسائل ہیں جو عام طور پہ لوگوں نے پوچھے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کو آپ اندازہ لگا کے پوری اپنی آمدنی کا حساب کتاب کر کے آپ اس کے بعد میں زکوٰۃ نکالیے۔ ایسے ہی الٹپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس سے بڑے ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ اس سلسلے میں کچھ بھی کوتاہی اور کمی رہ جائے گی تو پھر ایسی صورت میں آپ کل قیامت کے دن آپ سے باس پرس ہوگی اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بھئی کوئی دکاندار ہے، بزنس مین ہے، کوئی شو روم میں بیٹھنے والا صاحب شو روم کا مالک ہے، کوئی غریب آیا اس کو کچھ پیسے دے دیے، مدرسے والا آیا اس کو کچھ پیسے دے دیے، کوئی مانگنے کے لیے آیا اس کو کچھ دے دیے، کچھ لوگوں کو کچھ پیسے دے دیے اور یہ سمجھ گئے کہ بھئی ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پہلے آپ کے پاس کتنا سونا ہے حساب کیجئے، بھئی اتنا سونا ہے، چاندی کتنی ہے اس کا بھی حساب کیجئے، اس کے پیسے کتنے بن رہے ہیں، اتنا سونے کے اتنے پیسے بن رہے ہیں، چاندی کے اتنے پیسے بن رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس مال کہاں کہاں ہے، بینک میں کتنا رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ اس کو بھی ملا لیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے جس کو قرضہ دیا ہے، جس کے پاس سے پیسے آنا ہے، کتنی جگہ سے پیسے آنا ہے، وہ بھی اس میں ملا لیجئے، شامل کر لیجئے۔ اس طرح سے آپ کی جو کل آمدنی ہے، آپ نے بزنس میں کئی پیسے لگائے ہوئے ہیں، کوئی پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، اس میں پیسے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ملا لیجئے۔ پورا ٹوٹل آمدنی کا حساب کرنے کے بعد میں کہ بھئی سونے کے پیسے کتنے ہو گئے، چاندی کے پیسے اتنے ہو گئے، اور بینک میں اتنے پیسے ہیں، اور فلاں جگہ میں نے بیچنے کے لیے پلاٹ خریدا ہے اس میں اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں، اور فلاں جگہ کچھ سے پیسے اتنے آنا ہے، سب ٹوٹل کر لیجئے، حساب کر لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کسی کو پیسے دینا ہو، قرض ہو، اس کو آپ ہٹائیے۔ قرض نکالنے کے بعد میں جو پیسے بچ رہے ہیں وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ کی کل آمدنی ہو رہی ہے 50 لاکھ روپئے، لیکن قرضہ بھی آپ کے اوپر 50 لاکھ روپئے کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ تو آپ پوری آمدنی کا حساب کیجئے، تجارت میں جو مال لگا ہوا ہے اس کا حساب کیجئے، سب ٹوٹل کرنے کے بعد، سب کو جوڑنے کے بعد میں پورے مال کا 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ ایسے ہی الٹپ نکالنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حساب کر کے آپ نکالیں۔ حساب کر کے اگر سارے مسلمان زکوٰۃ اپنے مالوں کی نکالنے لگے تو پھر دنیا میں کوئی غریب آپ کو دکھائی نہیں دے گا، کوئی مانگنے والا آپ کو دکھائی نہیں دے۔ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، بہت سے مالدار ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایسے ہی الٹپ نکال دیتے ہیں، ایسی الٹپ نکال دیتے ہیں، اور حساب کتاب کر کے نہیں نکالتے ہیں۔ حساب کتاب کر کے آپ زکوٰۃ نکالیے، اور زکوٰۃ کے ذریعے 10-20 روپے دینے کے بجائے کسی ضرورت مند کو جو آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، قریبی ہو، ایک موٹی رقم اس کو دیجیے، جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، یا پھر اس کے دوائیوں کا انتظام ہو جائے، اس کے علاج کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو جائے۔ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، غریب ہے، اس کے گھر والے فیس نہیں دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کی فیس ادا کیجیے، اس کی فیس ادا کیجیے، اس طرح سے اس کی تعلیم بھی ہو جائے گی اور زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، اور ایک بندہ ایسا پڑھ کے قابل بن کے میدان میں آئے گا، اس کے ذریعے سے امت کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ کوشش بھی آپ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے کوئی بڑا کام ہو جائے، کسی کا مانگنے والا ہر سال مانگنے والا نہ رہے،
ہر سال وہ ضرورت مند نہ ہے بلکہ وہ خود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے والا بنے۔ ایسا کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیجئے۔ مثال کے طور پہ کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے چھوٹا موٹا، آپ نے اس کو ایک بنڈی لے کے دے دی اور کچھ مال اس پہ ڈال دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور کہا کہ بھائی چلو اب تم خود کاروبار کرو، وہ خود بنڈی ڈھکیل کے کاروبار کرے، وہ خود کمانے والا بنے۔ ایسا کوئی کام کیجئے، ایسا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری بھی ہو جائے گی اور وہ خود کمانے والا بنے گا۔ ایسا کوشش کیجئے اور علماء سے مسائل پوچھئے، مسائل پوچھ کے معلوم کر کے اس کے بعد میں ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ ایسے ہی اندازے سے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالیں، مسائل پوچھنا چاہیے، مسائل پوچھ کے معلوم کر کے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو کتنے ایسے ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوگی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے مسائل حل ہوں گے اور ان کی پریشانیاں دور ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ مسائل بتائے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعطنا سعادۃ الدارین وحسن الخاتمہ۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔